یہ بلا شبہ بلا شک و ریب حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم پیغمبر اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جس دن اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، جس روز اس عالم رنگ و بو میں اور جہان کاخ و کو میں اور دنیائے ہست و بود میں آپ نے قدم رکھا، وہ دن سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ عید کیسے ہو گئی؟ دیکھیے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بعثت سے قبل ہمارے اس حوالے سے استاذ محترم حضرت پروفیسر آصف کرنالی علیہ الرحمہ اردو فارسی کے استاذ، دانشور، شاعر، ادیب، بہت بڑے سخنور تھے۔ میں نے ان سے فارسی پڑھی اور کچھ تلفظ کی اصلاح بھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کی۔ وہ فرماتے ہیں، آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم۔ یہ عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد اور آقا کی جلوہ گری کے درمیان 650 سال کا عرصہ ہے۔ اس عرصے میں دنیا شرک میں مبتلا ہو گئی، کفر کے سمندر میں غرق ہو گئی، لوگ اپنے اللہ کو بھول گئے، چونکہ اس دور میں کوئی ہادی، کوئی مصلح، کوئی مرسل، کوئی نجات دہندہ موجود نہیں تھا۔ اللہ کا گھر 360 بتوں سے پٹ چکا تھا، اور بت، ہر قبیلے کا بت جدا تھا، ہر خاندان کا بت علیحدہ تھا، اور اللہ کے گھر پر بتوں کا قبضہ تھا۔ 650 برس بیت اللہ پر بتوں کا تسلط رہا، اور توحید کے مرکز میں شرک ہوتا رہا، بت پرستی ہوتی رہی، مے خواری، شراب نوشی اور مے گساری، بادہ خاری، جوا بازی، یہ چیزیں اللہ کے گھر میں ہوتی رہیں۔ تو کعبۃ اللہ فریاد کرتا تھا، الہا اپنے اس محبوب کو بھیج جو مجھے پاک کر دے، جو مجھے بتوں سے پاک کرے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ آقا تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، کعبہ بتوں سے پاک ہوا، لوگوں نے اللہ کی توحید کو پہچانا، اللہ کو پہچانا، بتوں کی پرستش ختم ہو گئی، خدائے احد صمد لم یلد ولم یولد کی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ تو سب سے بڑی عید اس طرح ہے کہ لوگوں نے اپنے رب کو پہچانا، توحید کی پہچان پیدا ہوئی، اور بتوں کے آگے جھکنے والے رب کے آگے جھک گئے۔ تو یہ آقا کی ولادت باسعادت کا دن 12 ربیع الاول شریف بروز پیر، یہ دن عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، سب سے پہلی عید ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ پہلی اور بڑی عید کیوں کر ہے؟ مزید کچھ عرض کر چکا۔ مزید یہ دیکھیں، اگر آقا تشریف نہ لاتے کچھ نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا حبیب، میں آسمان پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، پیارے تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا پیدا نہ کرتا۔ تو سرکار کی ولادت باسعادت سے لوگوں کو رب کی پہچان ہوئی، اللہ کا عرفان ہوا، کائنات معرض وجود میں آئی۔ تو آقا نہ ہوتے، نہ عیدیں ہوتی، نہ شب رات ہوتی، نہ کسی شے کا وجود ہوتا، نہ شمع جلتی، نہ پھول کھلتے، نہ دن نکلتا، نہ رات ہوتی۔ اور میرے امام بھی تو وہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حاضر کرام، دیکھا آپ نے ہمارے مذہبی اسکالر بڑے ہی سادہ الفاظ میں، بڑے خوبصورت انداز میں عالم اسلام کی جو سب سے بڑی عید ہے وضاحت فرمائی کہ کون سی عید ہے، کیونکہ آقا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حاضر کرام، دیکھا ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں بڑے ہی پیارے پیارے انداز میں
ہماری جو الجھنیں ہیں وہ دور کر رہے ہیں۔ حضور یہ بتائیے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن عید کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا ہے؟ ہاں میں یہ عرض کرتا ہوں، اور یہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ عید کے ایک تو معنی ہے نا بار بار آنے والا دن، بار بار لوٹنے والا دن۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ ایمان والوں کو کوئی نعمت دے تو وہ نزول نعمت کا دن ان کے لیے عید کا ہوتا ہے جن پر وہ نعمت اترتی ہے۔ سب سے بڑی نعمت آقا کی ذات ہے۔ بے شک، یہ دیکھیں نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو انکار سے بدلا؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کہ نعمت اللہ سے مراد آقا کی ذات ہے اور انکار کرنے والے کافر ہیں۔ آقا سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مخاطب اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، وہ ہے یاد کرنا، ایک ہے تحدیث نعمت، چرچا کرنا، کھول کھول کر بیان کرنا، اظہار کرنا۔ اب اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی آقا ہے، سب سے بڑی رحمت بھی آقا کی ذات ہے۔ تو جس دن وہ نعمت ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ دیکھیں طاری صاحب، یہ آپ بھی توجہ فرمائیے۔ اللہ فرماتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ اتار، دسترخوان، پکا پکایا کھانا ہو۔ جس دن وہ ہم پہ اترے آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہو جائے، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ تو ہم چشم تصور سے دیکھ کر اور عالم تخیل میں یہ سوال کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے، آپ کو تو مائدہ ملے، آپ کو تو کھانا ملے، آپ کو تو پکا پکایا کھانا ملے، تو نعمت کیسے، عید کا دن کیسے ہوا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں کہ بھلے لوگوں، جب اللہ ایمان والوں کو کوئی نعمت دیتا ہے نا تو وہ نزول نعمت کا دن ایمان والوں کے لیے عید کا ہوتا ہے۔ تو جس دن خوان نعمت اترے، یہ دسترخوان کا مخفف ہے، خوان نعمت اترے وہ تو عید کا دن ہو، اور جب جانے نعمت تشریف لائے کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ، تو وہ کیوں نہ سب سے بڑی عید کا دن ہوگا۔ تو اہل ایمان کے لیے میلاد النبی کا دن ہی عید ہے کہ جس کے صدقے میں ساری عیدیں ملی۔ حضرت حسن رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ استاد زمن، آپ شاگرد نواب داغ دہلوی کے اور اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اس بھائی پر بڑا ناز تھا، فرماتے ہیں کہ میں مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی شہید علیہ رحمت کا کلام پسند کرتا ہوں یا حسن میاں کا؟ اور حسن میاں خود فرماتے ہیں بھلا ہے حسن کا جناب رضا سے، بھلا ہو الہی جناب رضا کا۔ وہ فرماتی ہیں ایک پلڑے میں وہ دونوں، ایک پلڑے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے نہیں کم عید میلاد رسول۔